بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر آپ کی وہ دعا جس کے لیے آپ برسوں سے رو رہے ہیں آج اللہ کے حضور قبول ہو جائے تو آپ کی زندگی کتنی بدل جائے گی۔ کبھی رزق کی تنگی، کبھی اولاد کی فکر، کبھی گھر کے حالات اور کبھی دل کی ایسی پریشانی جس کا ذکر ہم کسی سے نہیں کر پاتے، مگر ہمارا رب ہماری ہر آہ اور ہر آنسو سے واقف ہے۔ یاد رکھیے، جب دنیا کے سارے دروازے بند دکھائی دینے لگیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ بس ضرورت ہے اس بات کی کہ بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ آج کی یہ بات صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کو جگانے کے لیے ہے، کیونکہ ہم بات کریں گے اس عظیم عمل کی جسے قرآن و سنت نے مغفرت، رحمت اور اللہ کی طرف رجوع کا ذریعہ بتایا ہے۔ اس لیے آخر تک ضرور سنیے، ممکن ہے آج کی یہ چند باتیں آپ کی زندگی کا رخ بدل دے، آپ کے دل کو سکون دے اور آپ کو اپنے رب کے مزید قریب کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، فجر کی نماز کے بعد اس سورت کو 3 بار پڑھ لیا کرو۔ جوان بیٹے کو کامیاب دیکھ کر دنیا بھی حیران رہ جائے گی۔ محترم دوستو، ویسے تو یہ عمل سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر اگر مائیں کرے تو ان کی جوان اولاد کی کامیابی انشاءاللہ بہت جلد مقدر بن جائے گی۔ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں اتنی برکت آئے گی کہ ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا۔ انشاءاللہ ایک دن میں کروڑوں نعمتیں حاصل ہوں گی۔ آج میں آپ کے حوالے ایک ایسا خاص وظیفہ کر رہا ہوں جو دولت کا خزانہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا تیز اثر کرنے والا ہے کہ صرف 2 منٹ میں اس کا اثر نظر آنے لگتا ہے۔ دوستو، جس شخص کی جیب کئی سالوں سے خالی ہے، جو بندہ سالوں سے غریب ہے اور تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں برسوں سے رزق اور دولت کی تنگی ہے، جہاں رحمت اور برکت کی ہوائیں آج تک نہیں چلی، وہ دنیا جہان کے سارے کام چھوڑ کر اس دولت والے وظیفے کو کسی صورت میں مت چھوڑیں۔ یہ ایسا خاص عمل ہے کہ پڑھنے والا اپنے رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو اس بندے کی ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا کمال ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو آج میرے کہنے پر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے ایک بار ضرور کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اثر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ تمام وظیفے کو بھول جائیں گے۔ بس ایک بار اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آج تک جس کسی کو بتایا اور جس کسی نے پڑھا، رب کریم نے اس پر اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ دوستو، یہ وہی صورت ہے جس سے انسان کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، امیر المؤمنین، میں تنگ دستے ہوں، میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا اور کہا، میں بے اولاد ہوں، بہت پریشان ہوں، اولاد نرینہ کا طالب ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا اور عرض کیا، امیر المؤمنین، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہی جواب دیا، جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے تو پاس بیٹھے ایک بندے نے ادب سے پوچھا، یا امیر المؤمنین، آپ کے پاس 3 الگ الگ بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے، مگر آپ نے تینوں کو ہی استغفار کا حکم دیا، ایسا کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگے ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر پریشانیاں حاوی ہیں اور جان نہیں چھوڑ رہی ہیں
تو وہ توبہ کرے۔ ہر تکلیف کا علاج استغفار میں چھپا ہے۔ اگر کسی پر آزمائش ہے تو وہ توبہ کرے، اور اگر کسی کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، تو وہ بھی توبہ کرے، کیونکہ توبہ کا ذکر، استغفار کا عمل رب کو راضی کر لیتا ہے، رب العزت کو منا لیتا ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کا اقرار کر کے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو رب اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب رب اپنے کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے کو دنیا سے مانگنا نہیں پڑتا۔ رب اسے اپنے غیبی خزانوں سے اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں اتر آتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کبھی تم پر مشکل وقت آ جائے، جب کبھی حالات بگڑ جائیں، جب کبھی در در کی ٹھوکریں لگے، جب کبھی رزق میں تنگی ہو، جب دل پر بوجھ محسوس ہو تو استغفار کرو، کیونکہ اکثر انسان جانے انجانے میں ایسا کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی ایسی بات زبان سے کہہ دیتا ہے یا ایسا عمل کر جاتا ہے جس سے وہ رب کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کے کوئی جادو، کوئی تعویذ، کوئی جنات، کوئی وظیفے یا عمل بھی اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی۔ جب تک انسان اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کرتا تب تک وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سچی توبہ ہی وہ چابی ہے جو بند قسمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اس لیے خدا را سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے، دل سے اللہ کے سامنے جھک جائیے، اپنی غلطیوں کو مان لیجئے اور رب سے کہیے، اے میرے رب، میں نے ظلم کیا اپنے ہی اوپر، تو مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی رحمتوں میں جگہ دے اور مجھ پر اپنی نظر کرم بنا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہی اصل کامیابی کا راز ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مگر جب تک توبہ نہیں کرتے ان کے حالات نہیں بدلتے۔ لوگ بڑے بڑے عمل بتاتے ہیں، درجے بیان کرتے ہیں، مگر سچائی یہ ہے کہ سب سے بڑا عمل توبہ ہے، کیونکہ توبہ ہی وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب تک پہنچتا ہے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رزق کھل جاتا ہے، گھروں میں سکون اتر آتا ہے، اولاد کامیاب ہوتی ہے اور زندگی رحمتوں سے بھر جاتی ہے۔ دوستو، آج سے ارادہ کیجئے گناہوں سے توبہ کا، استغفار کا اور رب کو راضی کرنے کا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے نور اور برکت سے چمک اٹھے گی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے، ہماری زندگی بدل دے، ہمارے حالات سنوار دے۔ تو سنیے دوستو، استغفار ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اس کے گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، دراصل ہمارے گناہ ہی وہ وجہ ہیں جن کی بدولت ہماری تباہی اور بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اگر آپ اس تباہی، اس بربادی، اس تنگی اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کیجئے، بار بار ہر وقت ہر حال میں استغفر اللہ کہتے رہیے۔ استغفار کے لفظی معنی ہے مغفرت طلب کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے بخشش مانگنا، اور مغفرت کا طلب ہے گناہ کے شر سے اور سزا سے بچ جانا۔ دین اسلام میں استغفار کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں کئی ایسی آیات موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ کچھ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کا حکم دیا ہے، کچھ میں اس کی طلب یعنی اس کی درخواست کا ذکر ہے، اور کچھ میں استغفار کرنے والوں کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کو حکم فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی سے بخشش مانگیے، بے شک وہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اسی طرح سورۃ المزمل میں رب کریم نے مومنوں کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 100 بار بخشش طلب کرتا ہوں۔ سوچئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں، جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ بھی دن میں 100 بار استغفار کرتے ہیں، تو پھر ہم اور آپ جو گناہگار بندے ہیں،
ہمیں تو اس سے کہیں زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ استغفار وہ عمل ہے جو گناہوں کو دھو دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور رب کو راضی کر لیتا ہے۔ جو بندہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رحمتوں، برکتوں اور کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستو، اس سے استغفار کی اہمیت اور افادیت صاف طور پر معلوم ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات یعنی نتائج میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا، اس کی محبت اور رحمت کا حصول اور عذاب کا ٹل جانا شامل ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے، اس کے دل میں نور بھر جاتا ہے، اس کی زندگی میں خیر اور برکت پیدا ہوتی ہے اور اس کے اعمال میں سکون اور اطمینان آ جاتا ہے۔ استغفار کی برکت سے دل روشن ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں، جہاد اور تقوی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وقار، صبر اور بردباری میں اضافہ ہو جاتا ہے، روزی میں کشادگی یعنی پھیلاؤ ہو جاتا ہے، مال اور اولاد میں اضافہ ہو جاتا ہے، بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت ملتی ہے، جسمانی اور روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر بندے کا دل اپنے خالق یعنی اپنے پیدا کرنے والے کی محبت کی طرف رجحان کرنے لگتا ہے۔ استغفار کرنے والا بندہ دھیرے دھیرے دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسی اور بھی خوبصورت صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو اسے ایک سچا مومن بنا دیتی ہے۔ لیکن دوستو، جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہیں کچھ شرائط اور شرطیں بھی ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی اور اہم شرط یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانے، یعنی یہ یقین رکھے کہ وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میرے حالات سے واقف ہے۔ دل میں سچا جذبہ ہونا چاہیے۔ اب آئیے آج کے وظیفے کی طرف۔ نماز فجر کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھیں، ایک بار تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیجئے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، چاہے صلی اللہ علی محمد یا درود ابراہیمی، پھر اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ چاہے گھر، روزی، شفا یا کوئی بھی حاجت کیوں نہ ہو، یقین رکھیں رب العالمین سے مانگا گیا ہر عمل انشاءاللہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ پہلا حصہ درود پاک پڑھنے کے بعد ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر الحمدللہ رب العالمین 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 دانوں کی مکمل تسبیح پوری کرنی ہے۔ جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو تو آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ذہن صرف اپنے مقصد پر ہونا چاہیے اور آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے اپنے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ دوسرا حصہ 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد اب دوسرا وظیفہ کرنا ہے، وہ ہے رب کے 2 مبارک ناموں کا وظیفہ، یا رزاق یا فتاح۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح 100 بار پڑھنا ہے۔ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ تیسرا حصہ، اب آخری وظیفہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، صرف اور صرف 3 بار۔ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ کا یہ مخصوص وظیفہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس یقین اور سچائی کے ساتھ یہ وظیفہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور زندگی میں سکون، برکت اور کامیابی اتر آئے گی۔ یا اللہ، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے، سنے یا شیئر کرے، اس کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما، رزق میں برکت عطا فرما، گھروں میں سکون نصیب فرما، والدین کی مغفرت فرما، بیماریوں میں شفا عطا فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب دوسروں کو بھی اس عمل کی ترغیب دیں۔ اپنے رزق میں برکت، آسانی اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور روزانہ اسلامی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔